سر یہ دل پذیر بھائی ہیں، یہ یہاں پہ جھیل سیف الملوک پہ ہوتے ہیں اور جب بھی آئیں یہاں پہ ان سے لازمی سٹوری سن کے جائیں، کیونکہ ان کا اور کوئی سسٹم نہیں، یہ صرف لوگوں کو یہاں کی پریوں کی سٹوری سناتے ہیں۔ دل پذیر بھائی کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں سر، تھوڑا ہمیں بتائیں نا یہ جھیل سیف الملوک کے بارے میں۔ جی سنیں سر جی، پوری کہانی سنیں۔ اب جی سیف الملوک شہزادہ جو تھا ایک مصر کا شہزادہ تھا، مصر کا بادشاہ تھا، شاہ عاصم کا بیٹا تھا، سیف اس کا نام تھا۔ اس نے جی مصر میں خواب دیکھا، خواب کے وجہ اس جھیل کو بھی دیکھا اور مصر سے یہاں تک رستہ بھی دیکھ لیا اور پری بدر جمال کو بھی دیکھ لیا۔ تو صبح اٹھ کے اس نے اپنے باپ سے بتایا کہ اے باپ، میں نے رات کو ایک جھیل دیکھا اور پری کو دیکھا، پری پر عاشق ہو گیا، اب مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس کے باپ نے بولا آپ کو تو پری نہیں مل سکتی، وہ ناری ہے، آپ خاکی ہیں، وہ آگ کی پیدائش ہے، آپ مٹی کی، آپ کا اور پری کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ باپ کی نافرمانی سے کئی سال زمانے گھومتا پھرتا، آخر ناران میں پہنچا تو 12 سال راستے پہ لگے تھے۔ کتنے سال؟ 12 سال لگے۔ اچھا۔ جب ناران میں پہنچا تو اس کو اللہ والا ایک ولی بزرگ ملا، اس ولی سے پوچھا کہ مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس نے بولا کہ یہ سامنے سیف والا الملوک جو کی چھوٹا کہانی سنیں جی پہاڑ دل پذیر بھائی ہے، سے۔ اسی کی بیک سائڈ میں ایک خیمے کی طرح پتھر ہے، وہ اب بھی موجود ہے، اس پتھر کے ساتھ جاؤ اور 40 دن کا چلا کرو، اللہ کی عبادت کرو، تب پری کا پتہ چلے گا۔ اس نے جا کر اس پہاڑ کے اوپر 40 دن کا چلا کیا۔ 40ویں دن کے بعد 2 جنات اس کے قبضے میں آ گئے۔ ان جناتوں نے سلیمانی ٹوپی پہنائی تو جھیل کے کنارے پر لے آئے۔ وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اس کو سب کچھ نظر آتا ہے کیونکہ اس نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہے۔ تو ساتھ اس کی سہیلی تھی 8ویں، وہی ملکہ بدر جمال پری جو خواب میں ملی تھی، یہاں پہ نہانے کے لیے آئی کوہ کاف سے۔ کوہ کاف جو ہے روس کے پاس ہے، چچنیا کی طرف ہے، رشیا میں۔ آ کر سب نے اپنا اپنا لباس اتارا تو یہاں پہ نہانا شروع کر دیا۔ بدر جمال کا لباس جو تھا وہ جنوں نے اٹھا کے شہزادے کو دے دیا، شہزادے نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ دوسری سہیلی یہ لباس پہن کر چلا گئی تو بدر جمال اکیلی رہ گئی، وہ جا نہیں سکتی تھی۔ شہزادے نے اس کو اپنی چادر پہنا کر نیچے ناران لے گیا۔ جب ناران میں پہنچا تو دوسری سہیلیوں نے جا کے دیو سفید کو بتایا۔ دیو سفید جو تھا پری کا عاشق کے مذاق مالک تھا کہ پری ہم سے جدا ہو گئی ہے، پتہ نہیں ہے جھیل کے اندر ڈوب کے مر گئی یا کسی چیز نے کھائی، باہر کی بات نہیں بتائی کہ شہزادہ لے گیا۔ دیو نے آ کر غصے کے ساتھ اپنی ایڑی لگا کر یہاں سے سارے جھیل کو توڑ دیا، خارج کر دیا کہ شاید میری پری کا پتہ چلے۔ تو پہلے یہ آگے سے سارا بند تھا، وہ سامنے چھوٹی گروڈی کے پیچھے جو گیٹ جا رہے وہاں سے پانی کا رستہ جاتا تھا، دیو نے یہاں سے توڑ دیا۔ طوفان گیا ناران کے پاس تو پری اور شہزادے دونوں نے دعا مانگی کہ اللہ میں بچا، طوفان آ گیا۔ اللہ کی قدرت سے ایک سرنگ بن گیا، دائیں سائڈ سے بھی طوفان گزر گیا اور بائیں سائڈ سے بھی، پری اور شہزادہ دونوں بچ گئے۔ سرنگ اب بھی موجود ہے ناران میں، سیف الملوک ہوٹل سے 5 منٹ کا رستے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور دیو نے غصے کے ساتھ یہاں سے ایک اور چھلانگ لگائی تو دوا صحیح میں لگا، دیو کا سانس چلا گیا پری کے صدمے سے۔ دیوسائی کدھر ہے سر، یہ بھی بتائیں ساتھ میں۔ دیوسائی گسکردو سائڈ میں، گلگت میں ساتھ، وہاں سے دیو آیا تھا اور دیو کا دل پری کے صدمے سے پھٹ کے مر گیا۔ پری کو لے کے شہزادہ شہر مصر کو چلا گیا، شہزادے کا سیف نام تھا۔ ملوک ملاقات سے کہتے ہیں، یہاں پر پری اور شہزادے کی ملاقات ہوئی ہے، اس لیے اس جھیل کا نام مشہور کیا سیف الملوک جھیل، اور اس کی داستان بنی ہے۔ پھر لوگ آنے شروع ہوئے، اس وقت انسان کی آبادی نہیں تھی، تو کافی پریستان تھا، پریوں کا دیش تھا، اور آپ اس وقت 10,500 کی ہائٹ پہ کھڑے 27 سمندر میں، اور سامنے ملکہ پربت برف والی جو آخری ہوتی ہے، اس کی 17 گہرائی کے 7,000 یہاں سے اترے، لیکن آج دن تک اس پہاڑی کو کسی نے سر نہیں کر پایا۔ اس کے اندر سونے کا گھر بنایا اور پریوں کا بسے ہوئے، جو جاتے ہیں گر کے مر جاتے ہیں۔ 98 کا واقعہ راشد بٹ لاہور کا ایک بندہ تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نے اس پہاڑ کو سر کرنا ہے، لوگوں نے اس کو منع بھی کیا تھا لیکن وہ چلا گیا، جاتے ہوئے رستے میں گر کے مر گیا تھا۔ 13 دن بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی، مقامی لوگوں کو انہوں نے اٹھا کے نیچے بھیجا۔ چاندنی رات ہوتی ہے تو پریاں کرتی ہے یہاں پہ، لیکن ان لوگوں کو نظر آتی ہے کہ جو چلے گزار لوگ ہوتے ہیں
اور آج دن تک جھیل کی گہرائی کا اندازہ بھی کسی نے نہیں لے سکے. ایک انگریز آیا تھا, اس نے 5 من رسی لائی تھی. اس وقت کتنی رسی؟ 5 من تھی. اچھا. آگے 10 کلو کلوا بن کے اس کے درمیان میں کشتی کے تھرو جاتے رہے. رسی چلتے چلتے ختم ہو چکی, لیکن اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکے. 5.5 کلومیٹر ارد گرد ہے, 600 کنال رقبے میں یہ سارا جھیل ہے. اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اسٹوری ختم.